والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 88 اور 89۔ ترجمہ: ذَلِكَ ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہاں ہدایت سے مراد اس چیز کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے دین، اپنی اطاعت اور لوگوں کی طرف سے ٹھہرائے گئے اللہ کے شریکوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے۔ اس آیت میں عوام و خواص سب کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہوں، کیونکہ جب فضیلت اور بلند مقام رکھنے والے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، تو ان کے مقابلے میں اور لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہیں، بالفرض کہا گیا، سمجھایا جا رہا ہے انبیاء سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن اس سے بتایا جا رہا ہے کہ شرک کریں گے کوئی بندہ تو اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ اب اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں قلم کیا جاری ہوگی ہم نہیں جانتے۔ حدیث پاک میں ہے ایک بندہ اتنے اعمال کرتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آتی ہے، وہ ایسا گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، اسے داخل جہنم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص اتنے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر کوئی ایسی نیکی کرتا ہے رب کو پسند آتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، داخل جنت فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیفیت یاد رکھنی ہے، اپنے اعمال پر نازا نہیں ہونا، اللہ کی بارگاہ میں اعمال بھی کرنے ہیں، نیکیاں بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، رب کی اطاعت بھی کرنی ہے، شرک سے بھی بچنا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا ہے۔ ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ایک بڑی پیاری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ کی شان یہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا کوئی مرید جو ہے بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں مرے گا، کوئی بھی میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں مرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دروغ جہنم سے پوچھا، وہ فرشتہ جس کو جہنم پر تعینات کیا گیا اس کا نام مالک ہے، میں نے دروغ جہنم مالک سے پوچھا کیا تیرے اندر میرے مریدوں میں سے کسی کا نام ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم عبد القادر آپ کے مریدوں میں سے کسی کا نام میری فہرست میں نہیں ہے۔ لیکن اپنا حال کیا ہے، اپنے خوف کیا ہے، رب کا خوف کتنا رکھتے ہیں۔ عید کے دن زاروں قطار آپ کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو روتے ہیں اور رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج آپ رو رہے ہیں، اتنا خوف رب کا۔ فرمایا عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن عبد القادر دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلا جائے گا۔ اپنی حالت یہ ہے، اتنا خوف رب کا، لیکن اپنے مریدوں کے لیے کیسی ڈھارس ہے، اور یہ رب نے آپ کو مقام بھی عطا کیا ہے، کوئی ایسی آپ نے نہیں کہہ دیا۔
آپ فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کے لیے ایسے ہوں جیسے آسمان زمین پر سایہ فگن ہے. میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں، اس کا پردہ اتر جائے میں اسے ننگا نہیں ہونے دوں گا، ہاتھ بڑھا کے اس کی پردہ پوشی کر دوں گا. یہ رب نے آپ کو شانیں عطا کی ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے کتنا روتے ہیں. ایک خفیہ تدبیر کے بارے میں ایک حقائق سناتا ہوں. بلم بن باعورہ کا نام سب نے سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اور مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو دعا کرے وہ اللہ فوراً قبول فرما لے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے. اتنا رب کا قرب بندہ پا لیتا ہے کہ دعا کرتا ہے، دعا بعد میں ختم ہوتی ہے، رب پہلے قبول فرما لیتا ہے. اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اس نے مقام تک پہنچ گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم پر حملہ کرنے کا رب نے حکم دیا، آپ حملہ کرنے اپنے حواریوں کے ساتھ گئے. تو لوگ بلم بن باعورہ کے پاس وہ قوم چلی گئی، کافر تھی، کہ آپ کیا کرو، تم بد دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں. نے کہا میری قوم اللہ سے ڈرو، کیا کر رہی ہو؟ میں موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے حق میں میری بد دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نہ مانا. پھر اسے لوگوں نے لالچ دیا، پیسے کا لالچ دیا. جب مال و متاع اس نے دیکھا تو پھر اب کیفیت کیا ہوئی، اس کی دنیا کی دل کی جو دنیا تھی وہ زیر و زبر ہو گئی. اب اس کی دل کی دنیا بدل گئی. اب وہ لالچ میں آیا، مان گیا. جو ہی مانتے ساتھ اس کا ایمان سلب کر لیا گیا. اب وہ جس گدھے پہ بیٹھ کے پہاڑی کے اوپر چھت پہ جا رہا تھا، کونے پہ جا رہا تھا جہاں بد دعا کرے، وہ گدھا آگے اوپر چلے ہی نہ، اسے مارے، اسے گھسیٹ کے آگے لے کر جائے، وہ نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے گدھے کو قوت گواہی عطا فرمائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی. اور گدھا کہنے لگا ہے بدبخت، تو بدبخت ہو گیا ہے، مجھے کیوں لے کے جاتا ہے؟ تو مجھے اوپر لے کے جا رہا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے کھڑے ہیں، مجھے ایک قدم آگے ہلنے نہیں دے رہے. پھر جب وہ بدبخت خود چل کے اوپر گیا، یوں ہی اس نے بد دعا کہنا شروع کی، اس کی زبان لٹک کے باہر آ گئی. اب وہ بد دعا کے لفظ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کہتا لیکن زبان سے اپنے حق میں نکلتے. جو بد دعا آپ علیہ السلام کے بارے میں کرتا وہ اس کے اپنے حق میں نکلتی. اسی طرح زبان لٹک کے باہر آ گئی، بے شکل اس کی بگڑ گئی. اسی طرح واصل وہ جہنم ہو گیا. تو ذرا غور کریں مستجاب الدعوات. اور اسی طرح ذرا غور کریں ابلیس شیطان لعین جو ہے معلم الملائکہ، 80,000 سال اس نے جنت میں فرشتوں کو واعظ کیا. اس کی یہ کیفیت تھی کہ فرشتوں کا استاد قرار دیا گیا، معلم قرار دیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر جب غالب آئی تو کیا ہوا؟ اس کے اعمال اسے کام نہ آئے. نبی علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا. جب کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. رب فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا. ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب ذرا غور کریں وہ کیسی کیفیت، زمین پہ بالش رکھ رکھ کے شیطان نے سجدے کیے. عزازیل اس کا نام تھا. کوئی جگہ رہ نہ جائے جو گواہ نہ بنے قیامت کے دن کہ میں نے رب کو سجدہ کیا ہے. اس نے توحید سے انکار تو نہیں کیا تھا، توحید کی رب کی توحید کو تو مانتا تھا، رب کو تو ہزاروں سال سے عبادت رب کی کرتا تھا. اس عبادت کی بنا پر معلم الملائکہ تھا. علم کتنا تھا، اس کے علم کے مقابلے میں علم نہیں تھا، اتنا عالم تھا. لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر جب غالب آئی، اس بدبخت نے آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا. جب نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب آ گئی. اب کیا ہوا؟ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے، اسے رجیم کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے دیا گیا. اللہ نے اپنی بارگاہ سے روندہ درگاہ کر دیا، اپنی بارگاہ سے نکال کے زمین پہ پٹک کے مار دیا گیا. تو اب ذرا غور کریں، ہمارے پاس تو اعمال بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو خدا کی قسم نیکیاں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اخلاص والی نمازیں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اخلاص والے اعمال بھی نہیں ہیں، رب کو راضی کرنے والے اعمال بھی نہیں ہیں. کوئی حج کر کے آیا ہے، اس کے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی گارنٹی نہیں ہے. اس نے لبیک کہا ہو، آگے سے جواب کہیں ایسا نہ آیا ہو لا لبیک، یہ کہتا ہو میں حاضر ہوں، آگے سے کہا جا رہا ہو تو حاضر نہیں ہے. اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے سے بھی کہا گیا ہو کہ تیرا حج قبول ہے،
تو حج قبول ہو گیا، تیرا عمرہ قبول ہو گیا، تیری نیکیاں قبول ہو گئی، تو بخش دیا گیا۔ جب بندے کے پاس یہ آئیڈینٹی نہیں ہے تو اسے اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق، یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق کے مطابق، جو مجھے تو نے طاقت دی، جو تو نے توفیق دی، اس کے مطابق میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ یا اللہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، ہمیں زندگی اسلام والی، ایمان و عافیت والی موت عطا فرمانا۔ ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے روزانہ اپنی زبان پر یہ لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے، جسے میں اکثر نماز میں دعا کرتا ہوں، یا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھنا۔ ضرور تو امام الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے امت کو سکھا دیا گیا کہ اپنی آخرت کو نہ بھولنا، بلکہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہو، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، یا اللہ ہمیں زندگی اسلام والی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔